बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल आपके सामने है। कुछ मामलात वाज़े हो गए हैं, कुछ मामलात वाज़े नहीं हुए। वफाकी काबीना ने जो है वो गिरफ़्तारी, इमरान की गिरफ़्तारी का, यानी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का मंजूरी दे दी है। और ये ख्याल है कि उनको भी और उनके साथियों को भी, इनमें असद उमर भी शामिल है, शाह महमूद भी हैं, वो ऑडियो लीक्स के हवाले से गिरफ़्तार किया जा सकता है, यानी कर लिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो एक मुतवाज़ी जो हिकमत अमली है वो पंजाब हुकूमत की है कि वो पंजाब में इमरान खान साहब के इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है। और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान का साथ ना सिर्फ दिया है, दे रहा हूँ और आइंदा भी दूंगा। लिहाजा यहाँ उन्होंने क्या हिकमत अमली की है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और आने वाले वक्त में और क्या कुछ मुतवक्को है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें अपने मौक़िफ़ के मुताबिक, अपने ऐसे अल्फाज के मुताबिक जिससे आपकी शान में किसी किस्म की कमी ना आए। जी नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती, कोशिश की जा रही है। यानी हुक्मरान जमात के बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। गुज़श्ता 2 दिन पहले जो मरियम नवाज़ नायब सदर मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कहा कि ये हुकूमत जो है इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग नून की नहीं है। लेकिन मुझे उनसे गिला है, शिकवा है कि उन्होंने अभी तक इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, जबकि बहुत से मौक़े आए, बहुत से मामलात ऐसे मुक़दमात मौजूद हैं कि जिसमें उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इमरान खान जो है वो आइन, कानून और रियासत को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि रियासती अदारों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उन्हीं ने जो महाफिज़ पाकिस्तान हैं उनको भी चौकीदार से तशबीह दी है कि वो कहते चौकीदार है और चौकीदार चोरों से मिल गया। ये सब कुछ जो है वो बगावत के ज़ुमरे में आता है, या रियासत से कि रिट के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत में आता है। तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सियासी चाल हैं। गिरफ़्तारी इतनी आसानी नहीं है। क्यों कि राना सनाउल्लाह, जिन्हें मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हकीम राना सनाउल्लाह, उनकी अपनी मनसूबाबंदी है। उनकी मनसूबाबंदी में लॉन्ग मार्च का अब कोई नाम ही नहीं ले रहा। अभी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अगले हफ्ते या इस हफ्ते कॉल देंगे, लेकिन उनके बयानात जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बदल जाते हैं। वो हफ़्ता कब आएगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने यही कहा था। अब भी वो एक मर्द की हैसियत से, एक बहादुर आदमी की हैसियत से, एक दिलेर आदमी की हैसियत से वो अपनी ज़बान पर कायम हैं कि हफ़्ते के अंदर जो है, या हफ़्ते को जो है वो कॉल देंगे, और उनके कारकुन जो हैं वो तैयार रहें। कारकुनों ने बोरिया बिस्तरा बांधा हुआ है। क्यों? वो कमिटेड लोग हैं, वो अपने कायद के साथ या उसके हुक्म के मुताबिक वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, वो हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं। उनको ये बिल्कुल वाज़े अंदाज में पता है कि उनके कायद का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। ऑडियो लीक से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कहते रहे कि अमेरिका के नाम नहीं लेना और इसको साजिश बनाना और इससे खेलना है। इसके बावजूद वो कहते हैं हमारी ज़ात में कोई नहीं, हम अपने कायद के साथ हैं। इसलिए कि ऐसा लीडर न कभी मिला है, ना कभी मिलेगा आइंदा। लिहाजा इमरान खान जो है वो मुनफरिद है, उसका साथ दिया जाएगा। इसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब शामिल हैं। ठीक है, देखिए हर पार्टी के फॉलोअर होते हैं और होने भी चाहिए। उनकी एक अपनी जो है फ़ैन क्लब है और उनके चाहने वाले हैं, उनका अंदाज़ है, उनके जलसों में हर चीज़ होती है, बल्कि तफरीह प्रोग्राम भी होता है। फिर उसमें वो जुगतबाज़ों की तरह जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। किसी को डीज़ल कहते हैं, किसी को न्यूट्रल कहते हैं, किसी को बूट पॉलिश कहते हैं, किसी को लोग इंजॉय करते हैं। यानी उनका जलसा जो है वो जहनों पे बोझ नहीं बनता, बल्कि जाने वालों के लिए बाकायदा एक तफरीह का समा होता है। वहाँ गाने भी चलते हैं, वहाँ पुरानी वीडियो भी दिखाई जाती हैं, सब कुछ होता है। लिहाजा उसमें वो कहते हैं 12 मसाले चाट के मौजूद होते हैं। लिहाजा उन्हें करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कि आपको याद होगा 25 तारीख को जब लॉन्ग मार्च इन्होंने किया था, तो उस वक्त भी यही हुआ था कि इस्लामाबाद आके इन्होंने कहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट मुझे इजाज़त दे तो फिर मैं जाऊँगा। हालांकि जहाँ के लिए इजाज़त दी गई थी उन्होंने वहाँ जलसा नहीं किया, वो डी चौक गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, यानी आला अदालत ने भी उनको रियायत दी कि शायद उन तक ये पैगाम नहीं पहुँचा। बहरहाल उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो उसको वही ख़त्म करके चले गए थे। वहाँ भी उनके कारकुन जो थे वो नाराज़ थे, नाला थे कि ये क्या बात हुई। अगर आए थे हम लॉन्ग मार्च करने तो फिर उसका रिज़ल्ट भी निकलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल
قائد کی حکمت عملی ہے، قائد جو چاہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے حساب میں جو ہے وہ قائد جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، جس انداز میں کل وہ انہوں نے للکارا ہے اور بار بار چوکیدار اور چور کی بات کی ہے، چور اور ڈاکوؤں کی بات کی ہے، کوئی دوسرا لیڈر اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ تو وہ جس انداز میں للکار رہے ہیں، جس انداز میں لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آؤ میں تیار ہوں، مجھے گرفتار کر لو۔ حالانکہ چند دن پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے بنی گالہ پہ گرفتاری کی افواہیں پھیلیں تو وہاں کارکنوں کو اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ وہاں مراد سعید بھی لوگوں کو لے کے پہنچ گئے تھے، وہاں امین گنڈا پور بھی لے کے پہنچ گئے تھے، وہاں سارے لوگ پہنچ گئے تھے کہ نہیں ہم نہیں ہیں، ہمارا جو ریڈ لائن ہے وہ عمران خان ہے، اگر عمران خان کو کسی ہاتھ لگایا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یا حالات خراب کر دیں گے، یا انتشار پھیلا دیں گے، یا فساد برپا ہو جائے گا، یہ سب کچھ ہے۔ اسی لیے مریم نواز ان کو فسادی بھی کہتی ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ کیا عمران خان کو موجودہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ میری اپنی رائے ہے، آپ کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں۔ میری رائے یہ ہے کہ حکومت اور خاص طور پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اپنی سیاسی بصیرت کے حوالے سے انہیں گرفتار کرنے کو تیار نہیں، جیسا کہ انہوں نے مریم نواز کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ یہ اتحادی حکومت ہے، اتحادیوں کی مرضی سے ہوگا، اتحادیوں کے مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ میرے اندازے یہ ہے، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ انہیں یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ایئر مارشل اصغر خان کو صرف اس لیے گرفتار نہیں کیا تھا کہ جب ان کے دوستوں نے، ان کے ہم نواؤں نے یہ کہا کہ یہ اتنا کچھ بول رہے ہیں، ان کو آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تو بھٹو صاحب نے مسکرا کے کہا تھا کہ نہیں، ان کو میں لیڈر نہیں بنانا چاہتا، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جائے گا۔ سیم وہی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ چونکہ سابق پیپلز پارٹی کے کارکن رہے ہیں پرانے دور میں، تو وہ ان تک یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ نہیں، ایسے لیول پہ اگر گرفتار کسی کو کر لیا جائے تو اس کی شہرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کو بھی یہ راز پتہ ہے کہ اگر اس وقت ان کی گرفتاری ہو جائے تو وہ مقبولیت کی ان سیڑھیوں پہ چڑھ جائیں گے جو شاید ابھی تک نہیں چڑھ سکے۔ حالانکہ انہیں غلط فہمی یہی ہے کہ بہت مقبول ہے، پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت کے وہ چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کو زبردستی کرایا گیا ہے اور وہ بڑے باصلاحیت ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیا گیا، اگر ٹائم دیا جاتا تو وہ کامیاب ہو جاتے۔ اب اس کے حساب سے دوسری جو حکمت عملی ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے، یعنی وفاق اور پنجاب میں جو سرد انتظامی لڑائی چل رہی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جو حوالے ہیں وہ اپنی جگہ مختلف شعبوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں، تعینات کے حوالے سے، کوئی تعیناتی کے حوالے سے، تقرری کے حوالے سے۔ لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کی یعنی قیادت میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا اس کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں اس پہ غور ہو رہا ہے، اس پہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے مختلف پرچے جن پہ ہیں، جو لوگ جو پھر رہے ہیں ضمانت پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ 60% تو وفاقی حکومت جو ویسی ضمانت پہ ہے، لہذا ان کی ضمانتیں کینسل کر کے ان کو بھی گرفتار کریں گے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بلیک میل کریں، اور وفاقی حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ جو لیکس ہوئی ہے اس حوالے سے کی ہے۔ لیکن ایک بڑا مزے کا، چونکہ یہ سارے رزلٹ کوئی نکل نہیں رہے، تو ایک بڑا سوشل میڈیا پہ ایک فنی سا کلپ آیا قائم علی شاہ کا، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کا ایک کلپ آیا کہ دیکھیں معاملات قیادت کی یا کسی اور چیز کی نہیں ہے، یا باصلاحیت رہنماؤں کی نہیں ہے، چونکہ لیکس پہ لیکس ہو رہی ہیں، لہٰذا اس وقت ایک قوم کو پلمبر چاہیے۔ اس فنی کلپس کو ویسے تو آپ تفریحی انداز میں دیکھیں، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو پھر ظاہر ہے بات تو جس نے بھی یہ بنایا ہے بات تو کچھ ہے، اس کی گہرائی تو بہت زیادہ ہے کہ بھئی بات تو یہ لیکس ہو رہی ہے، لیکس کھیل رہے ہیں، تو جہاں لیکیج ہوتی ہے وہاں پہ تو پلمبر ہی چاہیے ہوتا ہے، تو کوئی ایسا پلمبر چاہیے جو قومی درد رکھتا ہو اور ان لیکیج کو بند کر دے، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں لیکیج ہو تو یہ بڑا پوری قوم کے لیے جو ہے شبکی کا مقام ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنامی کی بات ہے، اور یقیناً لوگ مایوس ہوں گے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں کی باتیں جو ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں تو بعد میں کیا ہوگا۔ اسی طرح یہ جو لیکس ہیں آئی ہیں عمران خان صاحب کی، اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں تو بنی گالہ کی ہیں، لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ یہ وہاں وزیر اعظم ہاؤس کی ہے۔ تاہم جو شہباز شریف صاحب کی ہے اس کے بارے میں ابھی کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس میں کوئی نیگیٹو بات بھی نہیں ہے۔ بات نیگیٹو ہے یہ نہیں ہے، پازیٹیو ہے یہ نیگیٹو ہے۔ بات یہ ہے کہ بات وہاں کی لیک کیسے ہوئی، ایک اہم جگہ سے، یعنی ایوان وزیر اعظم سے جو وہاں بات لیکس ہوئی ہیں، آڈیو لیکس ہوئی ہیں، تو آخر جنہوں نے لیکس کی وہ کیا چاہتے ہیں، اور جو اس لیکس کی گئی ہیں اس سے کرنے والے جو ہیں وہ سازشی لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔
سوالیہ نشان تو پوری قوم پہ پڑ گیا ہے، لہٰذا اس کا بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہی گرفتاری کی بات، تو جب پنجاب حکومت برابری پہ آ گئی اور اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو جگا دیا، تو آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ 3.5 پونے 4 سال تک یہاں بزدار حکومت جو رہی، تو اس دوران جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا، سانحہ ماڈل ٹاؤن یاد بھی نہیں آیا کسی کو، لیکن اب برابری کی بنیاد پہ یاد آیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے کہ یہ لوگ اس انداز میں سوچتے ہیں، اجتماعی کاز پہ نہیں سوچتے۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہمارے رہنما جو ہیں وہ آپ کی سوچ کے مطابق اجتماعی کاز پر پاکستان کے لیے کام کریں، ہماری تو یہی دعا ہے، اللہ کرے۔ لیکن میرے سامنے ایک یہ بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب ہر قیمت پر اس وقت گرفتار ہونا چاہتے ہیں، خود وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں، وہ گرفتار ہونا چاہتے ہیں تاکہ جو معاملات جو ہیں کمی رہ گئی ان میں، یا جو مقدمات انہیں آئندہ دنوں میں فیس کرنے ہیں، فارن کرنسی کورٹ یا توشہ خانہ یا جو بھی ہے، اس سے بالکل اسے کیموفلائز کر دیا جائے اور اس سے آگے نکل جائیں، ایک سیڑھی اوپر چلے جائے تاکہ لوگوں میں ان کا اعتماد بحال ہو جائے۔ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو پھر لوگوں کو پتہ لگے نہیں، یہ ایک دلیر آدمی، ایک بہادر آدمی، وہ خوب کھل کے بولا ہے، تمام اداروں کے خلاف بولا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر کوئی قومی درد رکھنے والا باقاعدہ غیر جانبدارانہ تجزیہ کرے تو اسے یہی پتہ لگے کہ ہمارے ادارے بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور کسی باہر والے نے نہیں کیے، ہم نے اور آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کی ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے جاتے جاتے ایک ہی درخواست کہ INN کو باقاعدہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کیجیے۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔